اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ آج جس عنوان پر میں گفتگو کرنے لگا ہوں وہ ہے قیامت کی کچھ نشانیاں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے روز باری تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا نام ابدی زندگی ہے۔ قیامت ایک یوم الحساب ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں کسی انسان نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور جس نے نیک اعمال کیے اس کا بدلہ اسے جنت ملے گی، اور جس نے برے اعمال کیے، جس نے جو نفس کی خواہشات کو پورا کرتا رہا اور اس دنیا کو کھیل کود سمجھتا رہا، اس کو پھر جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو قرآن مجید میں جہنم کے جو ہے قیامت کو کئی ناموں سے پکارا گیا ہے۔ ان میں سے چند ایک یہ ہے: روز قیامت، روز مباحہ، روز عید، روز جفا، روز حسرت، روز پیشی، اور بے شمار قرآن مجید کے اندر ایسے نام جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اور قیامت کی چند نشانیاں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ قیامت آنے سے پہلے کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو ظاہر ہوں گی تو پھر قیامت آئے گی۔ تو ان میں سے چند ایک یہ ہے: ایک تو جو نشانی ہے وہ آج تقریباً پوری ہو گئی ہے، تقریباً آج سے پہلے، کہ وہ یہ ہے کہ قتل کے جرم کا عام ہونا، کہ قاتل کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ میں نے قتل کیا کس وجہ سے ہے، اور مقتول کو بھی معلوم نہ ہوگا کہ وہ کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ سامعین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک دنیا ختم نہ ہوگی کہ جب تک لوگوں پر ایسا دن نہ آ جائے گا کہ قاتل کو یہ علم بھی نہ ہوگا کہ میں نے اسے کیوں قتل کیا، اور مقتول نہ جانے گا کہ وہ کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ سامعین محترم، کسی نے عرض کیا ایسا کیوں ہوگا یا رسول اللہ، ایسا کیوں ہوگا؟ ارشاد فرمایا فتنوں کی وجہ سے قتل بہت ہی زیادہ ہوں گے۔ پھر ارشاد فرمایا ان فتنوں میں قتل ہونے والا اور قتل کرنے والا دونوں جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ علماء کو قتل کیا جائے گا اور ان پر ایسا سخت وقت آئے گا کہ وہ سرخ لوہے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے۔ سامعین محترم، آج دیکھ لیں کئی ایسی بے شمار نشانیاں ہیں۔ اور پھر دوسری نشانی کیا ہے؟ جب اس طرح تو حضور علیہ السلام نے بے شمار نشانیاں بیان کی ہیں، یہ تو میں چند ایک نشانیاں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ان میں سے ایک اور نشانی یہ ہے کہ مردوں کی کمی ہوگی، شراب نوشی اور زنا کی کثرت ہوگی۔ سامعین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت بہت بڑھ جائے گی، زنا کی کثرت ہوگی، شراب بہت پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ 50 عورتوں کی خبر گیری کے لیے ایک مرد ہوگا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ میرے محترم، آج دیکھ لے شراب نوشی عام ہوئی پڑی ہے، یہ کوئی نہیں۔ آج ہمارے ملک کے پاکستان کے اندر شراب نوشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، اور علم کی حالت آپ دیکھ ہی چکے ہیں، اور جہالت کس طرح بڑھ رہی ہے۔ پڑھا لکھا بندہ بھی جاہلوں والی حرکت کر رہا ہے، اور زنا کی کثرت ہے۔ ہمیں محترم دیکھ لیں، یہ حضور علیہ السلام جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے جو صغرا نشانیاں ہیں، چھوٹی نشانیاں ہیں،
وہ تو پوری ہو گئی ہیں، تقریباً وہ پوری ہو چکی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ شراب بہت پی جائے گی۔ تو دیکھیں آج ملک پاکستان کے اندر اور بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں، اور خاص کر ملک پاکستان اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر دیکھ لیں آپ، ملک پاکستان کے اندر دیکھ لیں آپ، شراب نوشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں یا کوئی نہیں بنے ہوئے؟ زنا کے لیے اڈے بنے ہوئے ہیں یا کوئی نہیں بنے ہوئے؟ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں یہ انہی میں سے ہے۔ تو سامعین محترم، آج وقت ہے، آج سانسوں کی مالا ابھی ٹوٹی نہیں ہے، آج لوٹ آؤ اور اس رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نشانیاں بتائی ہیں وہ تو تقریباً پوری ہوتی جا رہی ہیں، اور رب کی بارگاہ میں آج سجدہ ریز ہو جاؤ۔ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ ہمیں محترم رب کو راضی کر لیں۔ آج یہ نہ کہیں کہ کل سے میں نے نماز پڑھنا ہے، کل سے میں نے توبہ کرنی ہے، کل سے میں نے درود پڑھنا ہے، کل سے نیک عمل کرنا ہے، بلکہ آج اپنی ہر ایک گھڑی کو، ایک لمحے کو بھی غنیمت مت جانے۔ سانسوں کی مالا کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے، اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ مالک کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حق سچ سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔